گا کہ ٹریلر ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ جو آپ کی دنیا کے اندر جنگ رسائی ہو رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہو رہے؟ آپ مزید چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مزید مذاق بن جائے آپ لوگوں کا، کہ آپ کو وہ مار پڑی ہے کہ پاکستانی 75 سالہ تاریخ میں آپ کو شاید 65 کی جنگ میں بھی اتنی مار نہیں تھی پڑی جو 4 دنوں کے اندر پاکستان نے آپ کو مارا ہے۔ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جو امن کا دائی ہے، جو نہیں چاہتا کہ فرسٹ پالیسی یوز کرے کہ پہلے خود لڑائی جھگڑا شروع کرتے پاکستان امن کو فروغ چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹریلر، میں کہتا ہوں آپ کو اگر فلم دکھا دی جائے تو آپ کا کیا بنے گا؟ اور آپ کو پتا ہے اگر ٹریلر کے اندر آپ نے اپنا $1.5 کا S-400 جو آپ میں کہتا ہوں یہ آپ کی ایک بزدلی ہے، ہمارے جو فوجی ہمارے بہن بھائی جو بچے شہید ہوئے اب تو ذکر کرتے ہیں، آپ نے تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کے جو سینکڑوں کی تعداد میں جو فوجی مارے گئے ہیں، جو پاکستان نے جوابی وار کیا اس میں جو آپ کا نقصان ہوا ہے آپ تو بتا نہیں پا رہے اپنی پبلک کو۔ آپ نے تو لاہور بھی فتح کر لیا تھا، آپ نے تو اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، آپ نے تو پاکستان کے 10 شہر بھی تباہ کر دیے تھے۔ وہ کدھر ہے تباہی؟ ہمیں بھی تو دکھائے نا۔ یہ راج ناتھ سنگھ جو ڈیفینس منسٹر ہے یہ ہمیں بھی ٹریلر کا سنا رہے ہیں، پہلے آپ اپنا ملک سنبھالنا سیکھ لیں۔ کدھر ہے وہ چوتھی بڑی فوج؟ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، فرانس آپ کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کے وہ بہترین بڑے ممالک نے آپ کو سپورٹ کیا، لیکن پھر بھی آپ پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے 2 ممالک سے جنگ لڑنی ہے، ہم نے چائنا سے جنگ لڑنی ہے، پہلے آپ پاکستان سے تو لڑ لو، آپ پاکستان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور آپریشن سندور جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے اندر 26 لوگ، تو مودی کو شرم نہیں ہے کہ 26 لوگوں کی خاطر اس نے مزید سندور جوڑ دیے؟ یہ جھوٹ پر مبنی کب تک چلائیں گے؟ ابھی تو فرانس جو رافیل بناتی ہے اس نے کہہ دیا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں، لیکن اس میں انڈیا کا قصور ہے، ہمارے طیارے ٹھیک ہیں، آپ کے پائلٹ ٹھیک نہیں۔ اور آپ کے ایک میجر گورو آریہ جس کو میں گوبر آریہ بولوں گا، تو وہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کچھ کرتا نہیں ہے، باتیں کرتا ہے۔ ابھی جو پاکستان نے آپ کو ٹریلر دکھایا ہے تو ابھی آپ کیوں پھر اس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ اپنی پبلک کو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ گوبر آریہ صاحب آپ کس قوم کو ڈرا رہے ہیں؟ کس قوم کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ آپ کی قوم جو گائے کا پیشاب پیتی ہے، آپ ہمیں دھمکیاں لگائیں گے؟ آپ ہمیں سمجھائیں گے جذبہ کیا ہے؟ ابھی تو پاکستان نے ٹریلر دکھایا تھا، ابھی تو فتح 1 میزائل جو پاکستان کا سب سے چھوٹا راکٹ جس کو بولتے ہیں چھوٹا میزائل کہہ لیں آپ، 100 کلومیٹر رینج ہے، 150 کلومیٹر، تو اس سے آپ گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ امریکہ کے آگے آپ نے منتیں کی، سعودی عرب کو آپ نے فون کیا کہ سیز فائر کروا دیں، سرکار بچا لیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹریلر دکھائیں۔ شکر کریں آپ کو ٹریلر ہی دکھایا ہے، فلم نہیں پوری دکھائی۔ یہ پاکستان میں سارے دہشت گرد آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو اپنے ملک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، وہ دہشت گردی آپ کو نظر نہیں آتی، تب آپ کہاں جاتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے اپنی میزبان ایمن شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر دن پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار زبیر راجپوت صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 دن کی جنگ چلی تھی، اس کے بعد انڈین ڈیفینس منسٹر نے ایک نئی دھمکی کا آغاز کیا جو کہ ہے کہ ابھی یہ ٹریلر تھا پاکستان کے لیے، پکچر ابھی باقی ہے۔ آئیے جانتے ہیں زبیر راجپوت سے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان سے مزید اور کیا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمن نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹریلر ابھی انڈیا نے ہمیں دکھایا ہے۔ میں اپنے انڈین بھائیوں سے اور انڈین ڈیفینس منسٹر راج ناتھ سنگھ سے یہی بولوں گا کہ ٹریلر ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ جو آپ کی دنیا کے اندر جنگ رسائی ہو رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہو رہے؟ آپ مزید چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مزید مذاق بن جائے آپ لوگوں کا؟ آپ تو ہمارا پانی روکنے کے لیے تیار تھے، کیوں نہیں روک پائے؟ آپ نے جو ٹریلر دکھایا اس ٹریلر کے اندر آپ نے اپنے 6 طیارے اور ایک UAV ڈرون گروا لیا، اور یہ جو سکور تھا 07 تھا، تو آپ تو پاکستان کا ایک طیارہ گرا نہیں سکے، ثبوت پیش نہیں کر سکے، اور اوپر سے آپ کئی میں مثال یہ دوں گا کہ رسی جل گئی اور بل نہیں گیا، کہ آپ کو وہ مار پڑی ہے کہ پاکستانی 75 سالہ تاریخ میں آپ کو شاید 65 کی جنگ میں بھی اتنی مار نہیں تھی پڑی جو 4 دنوں کے اندر پاکستان نے آپ کو مارا ہے۔ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے کہ جو امن کا دائی ہے، جو نہیں چاہتا کہ فرسٹ پالیسی یوز کرے کہ پہلے خود لڑائی جھگڑا شروع کرتے، پاکستان امن کو فروغ چاہتا ہے۔
امن کی بات کرتا ہے، اور یہی پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پلس پوائنٹ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹریلر، میں کہتا ہوں آپ کو اگر فلم دکھا دی جائے تو آپ کا کیا بنے گا؟ اور آپ کو پتا ہے اگر ٹریلر کے اندر آپ نے اپنا $1.5 ارب کا S-400، جو آپ میں کہتا ہوں یہ آپ کی ایک بزدلی ہے۔ اگر ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید کیے آپ نے، نا حق آپ نے ظلم کرنے کی کوشش کی یا پہل کی آپ نے لڑائی کے اندر، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ میرا خیال ہے آپ کے لیے سب وقت کافی ہوگا، اور ہمارے جو فوجی، ہمارے بہن بھائی جو بچے شہید ہوئے، ہم تو ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کے جو سینکڑوں کی تعداد میں جو فوجی مارے گئے ہیں، جو پاکستان نے جوابی وار کیا، اس میں جو آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ تو بتا نہیں پا رہے اپنی پبلک کو۔ آپ نے تو لاہور بھی فتح کر لیا تھا، آپ نے تو اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، آپ نے تو پاکستان کے کوئی 10-20 شہر بھی تباہ کر دیے تھے۔ وہ کدھر ہے تباہی؟ ہمیں بھی تو دکھائے نا۔ یہ راج ناتھ سنگھ جو ڈیفینس منسٹر ہے، یہ ہمیں بھی ٹریلر کا سنا رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنا ملک سنبھالنا سیکھ لیں۔ اور یہ جو بالی ووڈ کا سین ہے، جو فلمی سین ہے نا، آپ فلموں میں ضرور اچھے ہیں ہم سے، ہم یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ فلمیں اچھی بناتے ہیں، لیکن ان جو یہ ڈائلاگ ہیں، یہ جو فلمیں بنانے کا طریقہ ہے، یہ اپنے تک رکھیں۔ اس کو حقیقت میں اپلائی کریں گے پاکستان پہ، تو آپ کی جو فلم بننی ہے نا، وہ پھر دنیا دیکھے گی، اور پھر وہی ہوگا کہ جگ ہنسائی ہوگی۔ ابھی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو چائنا نے آپ کا اتر پردیش وہاں پہ اپنے نام دے دیے کہ وہ چائنا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے۔ ابھی تو آپ نے ٹریلر ہمیں دکھایا نا، ابھی جو چائنا آپ کے ساتھ فلم چلائے گا، دنیا دیکھے گی کہ آپ کا حشر نشر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ٹریلر آپ نے پاکستان کو نہیں دکھایا، پاکستان نے ٹریلر آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ فلم نہ دیکھیں تو بہتر ہے آپ کے حق میں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو عوام ہے نا، وہ سینما میں فلم دیکھنے کی عادت، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو فوج ہے نا، وہ جنگ کے میدان میں بھاگتی نہیں ہے، وہ سینے پہ گولی کھانے والی فوج ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈرنے والے آپ لوگوں کی طرح بزدل نہیں ہے کہ جو اپنے خود ہی اپنے ملک کے اندر میزائل جو مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو اتنے جاہل قوم ہیں، اور اتنی آپ کی ناقص پلاننگ ہوتی ہے۔ آج ہی دنیا میں نمبر 1 چوتھی بڑی معیشت، اور چوتھی بڑی دنیا کی فوج، اور چوتھی بڑی ایئر فورس، وہ کدھر گئی آپ کی ایئر فورس جس نے 7 طیارے اپنے گروا لیے، ایک طیارہ نہیں پاکستان کا گرا سکی؟ کدھر ہے وہ چوتھی بڑی فوج؟ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، فرانس آپ کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کے وہ بہترین بڑے ممالک نے آپ کو سپورٹ کیا، لیکن پھر بھی آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے 2 ممالک سے جنگ لڑنی ہے، ہم نے چائنا سے جنگ لڑنی ہے۔ پہلے آپ پاکستان سے تو لڑ لو، آپ پاکستان سے نہیں لڑ سکتے جو آپ سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے۔ آپ 14 لاکھ کی فوج لے کے 7 لاکھ فوج آپ نے کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے۔ کشمیر آج تک آپ کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ 7 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے ایریے میں آپ نے بٹھائی ہوئی ہے، لیکن کسی کا جذبہ ختم نہیں کر سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا، پاکستانی فوج کا جذبہ ختم کر دیں گے آپ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے؟ یہ آپ کے باپ کا ملک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ کہ جیسے کہ نریندر مودی وزیر اعظم جو انڈیا کے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کا اور دہشت گردی کا بہت گہرا تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایمن، اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کون کروا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، افغانستان سے جو ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ کوئی جن اترے ہیں سامان سے، کوئی ایسی خلائی مخلوق اتر رہی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی، آپ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ہے؟ دنیا کی تاریخ میں جو میں نے پڑھی ہے اور دیکھا ہے اور سیکھا ہے کہ جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی آج تک کسی ملک میں نہیں ہو سکی۔ ہم کہتے ہیں افغانستان میں بہت نقصان ہوا ہے، وہاں پہ تو ایک جنگ ہوئی تھی، امریکہ نے قبضہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پاکستان پہ تو آج تک کسی کا قبضہ نہیں تھا، پاکستانی حکومت اور فوج ہی ملک کو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ دہشت گردی کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے یہ دوگلا پالیسی کرتا ہے، پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ میں امن پسند ہوں، میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں، دہشت گردی کے خلاف ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو بلوچستان میں ریلوے لائن کا ایکسیڈنٹ ہوا، جو ہائی جیک ہوئی ریل گاڑی، کس کا ہاتھ تھا اس کے اندر؟ پاکستان جب کہتا ہے کہ یہ ایران نے کروایا ہے، اس میں انڈین ایجنسیاں ملوث ہیں، پاکستان تو نہیں بارڈر پہ فوج لگاتا۔ آپ کے پاس پروف بھی نہیں ہے۔ پہلگام واقعہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ 26 لوگ مارے گئے ہیں، اور آپریشن سندور جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں،
اس کے اندر 26 لوگ، تو مودی کو یہ شرم نہیں آئی کہ 26 لوگوں کی خاطر اس نے مزید صندوق اجاڑ دیے ہیں؟ جو مزید 126 لوگ مارے گئے ہیں اپنی آپ کی فوج کے، وہ بتاتے کیوں نہیں آپ میڈیا کے اوپر؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ جو آپ کے رافیل طیارے جن پہ کے اوپر آپ اکڑتے تھے تڑتے تھے، وہ آپ کا جو ہے نا 3 طیارے پاکستانی گرائے ہیں؟ بتائیں نا، آپ ہمت کریں تھوڑا اپنے پبلک کو۔ یہ جھوٹ پر مبنی کب تک چلائیں گے؟ ابھی تو فرانس جو رافیل بناتی ہے اس نے کہہ دیا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں، لیکن اس میں انڈیا کا قصور ہے، ہمارے طیارے ٹھیک ہیں، آپ کے پائلٹ ٹھیک نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہر چیز کو گھما پھرا کر پاکستان پہ لا کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ کے ملک میں مطلب ٹوائلٹ کم ہے تو مطلب وہ بھی پاکستان کا قصور ہے۔ تو یہ تو آپ کو خود شرم کرنی چاہیے اور کچھ حیا ہونی چاہیے کہ بات کرتے ہوئے انسان سوچ لیتا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر نا پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ہیں۔ سر راجناتھ سنگھ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں جتنے پاکستانی عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو، اگر پاکستان خطرہ ہو سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہیں خطرہ ہو سکتا ہے؟ اگر انڈیا کے لیے پاکستان خطرہ ہے تو چین کے لیے انڈیا خطرہ کیوں ہے؟ آپ تو امن کے دائی ہیں، پرامن لوگ ہیں، اور آپ تو کرتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں آپ فیڈر پیتے ہیں، تو مطلب چین کے لیے خطرہ کیوں ہے انڈیا؟ اگر پاکستان انڈیا کے لیے خطرہ ہے تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ چین کے لیے انڈیا خطرہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا کیا کیا ہے انڈیا نے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایمن، میں اس بارے میں یہی کہوں گا، دیکھیں دشمن ملک ہے، ظاہری بات ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے ٹاپک اٹھائے گا، بات کرے گا کہ جس میں وہ پاکستان کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ تو لیکن میں یہی کہوں گا اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کہ آپ ہمیں جھوٹا ثابت کریں، میں چاہتا ہوں آپ کریں۔ اور آپ کے ایک میجر گورو آریہ، جس کو میں گوبر آریہ بولوں گا، کہ وہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کچھ کرتا نہیں ہے، باتیں کرتا ہے۔ ابھی جو پاکستان نے آپ کو ٹریلر دکھایا ہے، تو ابھی آپ کیوں پھر اس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ اپنی پبلک کو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ گوبر آریہ صاحب، آپ کس قوم کو ڈرا رہے ہیں؟ کس قوم کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ آپ کی قوم جو گائے کا پیشاب پیتی ہے، آپ ہمیں دھمکیاں لگائیں گے؟ آپ ہمیں سمجھائیں گے جذبہ کیا ہے؟ ابھی تو پاکستان نے ٹریلر دکھایا تھا، ابھی تو فتح 1 میزائل، جو پاکستان کا سب سے چھوٹا راکٹ جس کو ہم بولتے ہیں، چھوٹا میزائل کہہ لیں آپ، 100 کلومیٹر رینج ہے، 150 کلومیٹر، تو اس سے آپ گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ امریکہ کے آگے آپ نے منتیں کی، سعودی عرب کو آپ نے فون کیا کہ سیز فائر کروا دیں، سرکار بچا لیں ہمیں، ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹریلر دکھائیں گے۔ شکر کریں آپ کو ٹریلر ہی دکھایا ہے، فلم نہیں پوری دکھائی۔ پاکستان آپ کو فلم دکھائے گا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر منہ چھپائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں پاکستان کا پانی روک لیں گے۔ ابھی گورو آریہ صاحب آپ کہتے تھے کہ پاکستان کچھ کرتا نہیں ہے، ابھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ پاکستان کا پانی روک کے دکھائیں۔ پاکستانی آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کو جنگ تصور کریں گے۔ اب آپ نے پانی روک کے دکھانا ہے، اور پاکستانی قوم نے اور پاکستانی افواج نے جن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستانی عوام کھڑی ہے، ہم آپ کو اپنا پانی لے کے دکھائیں گے، اپنا حق لے کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ یہ سکھوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی آپ کو؟ آپ جو یہ اپنی اسٹیٹ میں کر رہے ہیں، جو 7 سسٹرز کو آپ زبردستی اپنے ساتھ جوائنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ جو کشمیر میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو گھر سے نکال کے گولیاں مار دیتے ہیں، وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی آپ کو؟ یہ پاکستان میں سارے دہشت گرد آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ کو اپنے ملک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، وہ دہشت گردی آپ کو نظر نہیں آتی؟ تب آپ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سبق کسی اور کو پڑھائیں، یہ ٹریلر کسی اور کو دکھائیں، یہ اپنی جو فلمیں کسی اور کو دکھائیں۔ اب پاکستانی قوم جو ہے نا آپ کے جھانسوں میں اور آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اور آپ کا تو میڈیا نہایت ہی میں کیا الفاظ کروں کہ آپ کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میڈیا جھوٹا ہے، اور جتنا ہمارے میڈیا نے رسپانسیبل جواب دیا ہے، جتنی اتھینٹک خبریں دکھائی ہیں اور پروف کے ساتھ دکھائی ہیں، آپ کے میڈیا کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ کا تو میڈیا گالیوں پہ اتر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک اینکر حامد میر نے گوسوامی کو کوئی سوال پوچھا تو وہ گالیوں پہ اتر آیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دنیا مان رہی ہے پاکستان کے موقف کو، دنیا مان رہی ہے ہم نے طیارے گرائے ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہے کہ نہیں گرے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دنیا مان گئی ہے گرے اور پاکستان جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے تو جو جرنیل آپ نے لائن میں 3 بٹھائے تھے، وہ مری مرغیاں بٹھائی تھی، ان سے تو بیچاروں سے بولا نہیں کہ ہم جواب کیا دیں۔ آپ کے اپنے صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے وہ، آپ کہتے ہیں آپ نے جنگ جیتی اور ٹریلر دکھایا ہے۔
ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने कहा है कि ये हमने वाकई बहुत जाती काम किया है, एमन इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एमन वाकई मौजूदाती था ना, ऐसा मौजूदा था नाज़रीन कि किसी को नजर ही नहीं आया कुछ। ठीक है, उन्होंने अपने जो त्यारे गिरे हैं वो भी गायब कर दिए, उनके पायलट भी गायब कर दिए, तो मौजूदा ही हुआ ना। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं साथ कि इसके साथ साथ इंडिया का सर जो है फखर से बुलंद हो गया। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनका फखर ऐसे बुलंद हुआ है जिस तरह इनका मीडिया कह रहा है ना कि लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची तबाह हो गया, बंदरगाह तबाह हो गई, और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, हमारी फौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। इस तरह इनका फखर भी इसी तरह है कि ये सिर्फ एक बातों की हद तक फखर है। ठीक है, फखर वो होता है जो प्रूफ के साथ इंसान दिखाता है, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने करके दिखाया है, और वीडियोस चल रही हैं कि हमने आपके के साथ किस तरह बदला लिया, जो आपने एग्रेशन पाकिस्तान को दिखाया है, पाकिस्तान ने आपको रिप्लाई कैसे किया है, आपको आगे से जवाब क्या दिया है। ये फखर है, हमें अपनी पाक फौज पे फखर है, हमें अपने इदारों पे फखर है, हमें अपने कौम के जज्बे पे फखर है। ये फखर होता है, ये फखर है आपका कि आपके जर्नैल आपके साफियों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, ये आपका फखर है। ठीक है, और आप जो 26 संदूरों का बदला लेना था, और जो बाकी और आपने कई सैकड़ों में आपने अपने फौजी मरवा लिए हैं, अपना नुकसान करवा लिए, ये फखर है आपका। आपने आपने पाकिस्तान की 4 बेसों पे हमला किया, अपनी 26 बेसें आपने उड़वा ली हैं, तबाह करवा ली हैं, ऊपर से आप मानते नहीं है, ढीठ है आप। आपका S-400 आपका तबाह हुआ है। चले, मैं आपको ऑफर करता हूं इंडिया को, रूस प्यूटन ये कह दे जी इनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह नहीं हुआ, उसके मुंह से कहलवा दें, या फ्रांस के मुंह से कहलवा दें कि आपके राफेल त्यारे नहीं गिरे, तो हम आपका फखर और आपकी जीत तस्लीम कर लेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को उसकी धमकी का भरपूर जवाब मिल गया होगा। तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। मिलते हैं नई एपिसोड पे, देखते रहिए हर दिन पाकिस्तान। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।